کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز میں کچھ امپروومنٹ ہوئی کل کے لیسن کے بعد اور اپنے پہ چیک رکھا کہ نماز میں لذت آئی کہ نہیں، کیونکہ یہ کرائیٹیریا ہے نا. اگر ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا اور نماز میں لذت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کہیں اور ہے، کیونکہ دل کی غذا تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا. جب اللہ نہیں تو غیر اللہ. یہ کل کسی نے لکھا تھا، یہ لکھتی ہے کہ ایک بات جس کو میں چاہوں گی کہ سب موجود بہنوں کو پتہ چلے وہ یہ ہے کہ دین کے راستے میں جب ہم آتے ہیں شیطان کا ایک بار شخصیت پرستی ہوتا ہے. یعنی لوگ دین کی طرف آتے آتے دینی شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح میرے ساتھ ہوا. میں جب یہاں آئی تو ایک باجی مجھے بہت اچھی لگنے لگی، حتیٰ کہ نماز میں بھی ان کا خیال آتا، مگر الحمدللہ مجھے جلد احساس ہو گیا کہ یہ شیطانی وار ہے. میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتی اور پھر میں نے ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اور الحمدللہ صرف ایک ہفتے میں یہ بھوت اتر گیا. میں اس کو بھوت ہی کہوں گی، مگر وہ ہفتہ شدید مشقت میں اور تکلیف میں گزرا، کیونکہ مجھے میری کمزوری پتا تھی. میرا علاج یہی تھا کہ میں وہ راستہ ہی چھوڑ دوں. بہت صحیح بات انہوں نے کی ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی غلطیوں کی پہچان دے دے اور پھر ان کے علاج کی توفیق بھی دے دے. اور بات وہی ہے کہ جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے اور اپنے ساتھ سچے نہیں ہوں گے، اور واقعی آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر نماز میں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نا اقم الصلاۃ. وجہ کیا ہے نماز قائم کرنے کی؟ کیوں نماز قائم کرو؟ کس لیے؟ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے. اور اگر ہم نماز میں کھڑے ہو کے اور بندوں کو یاد کیے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہم نے نماز کا مقصد ہی پورا نہیں کیا. نماز چونکہ ایک آئینہ بھی ہے نا، وہاں ہمیں اپنی غلطیاں بہت سی پتہ چلتی ہیں. نماز میں دل نہیں لگ رہا تو ہماری کوئی غلطی ہے، لذت نہیں اس میں آ رہی تو ہم کہیں غلط ہیں، خشوع خضوع یکسوئی نہیں تو ضرور کوئی وجہ ہے، بہت زیادہ بھول رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے. تو وہاں سے ہمیں اپنی دینی حیثیت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے. تو ہم سب نماز کو اپنا کرائیٹیریا بنا لیں. جس دن نماز کی اصلاح ہو گئی، وہ درست ہو گئی، سمجھے ہمارے دین کی اصلاح ہو گئی. چلیے آگے چلیں. فصل 108 صفحہ نمبر 511. دوائے عشق. عشق ایک مہلک مرض ہے، ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی چیز ہے، تباہ کن ہے، نقصان دہ ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ جس مرض اور بیماری میں مبتلا ہوا ہے وہ سراسر توحید خداوندی کے خلاف اور متضاد ہے. متضاد کا مطلب اپوزٹ، کنٹراڈکٹ کرتا ہے اس سے. اس کے بعد انسان کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا تسلسل منقطع کر دیں. یعنی کچھ ایسی پریکٹسز کرے، ایسے کام کرے کہ جس سے ان افکار میں بریک آئے، یہ ٹوٹیں. وہ جو تانتا بندھا ہوا نا خیالات کا، کہ دل کسی وقت فارغ ہی نہیں کسی بھی ایک خاص چیز کے خیال سے، اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کچھ ظاہری کام کرنے ہوں گے، اپنی روٹین بدلنی ہوگی، اپنے طریقوں پہ غور کرنا ہوگا، اور کچھ باطنی عبادتیں اور ریاضتیں کرنی ہوں گی. تب جا کے اس مرض سے گلو خلاصی ہوگی. اس کے بعد انسان کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا تسلسل منقطع کر دیں. بارگاہ خداوندی میں انتہائی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ، مٹی پہ سر رکھ کے، انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ بہت زیادہ التجا اور تضرع کرے کہ وہ اس مرض کو دفع فرمائے. رو رو کے دعا مانگے اور اس کے قلب کو اپنی طرف یعنی اللہ کی طرف موڑ دے. دل اتنی شدت کے ساتھ دعا کیوں نہیں مانگنے دے گا؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟
کہ یہ دعا مانگنا بھی مشکل ہوگی، کیونکہ دل کو جس خیال سے لذت مل رہی ہے، دل جس چیز پر مائل ہے، اس کے لیے دل چاہتا ہی نہیں کہ وہ اس سے نکلے، تو دعا کیوں مانگے گا وہ؟ تو جس دن یہ خیال آ گیا اس کو کہ یہ میرے لیے بہت ہی ڈینجرس چیز ہے اور مجھے اس سے ہر صورت نکلنا ہے، تو پھر اس کے لیے علاج بھی خود کرنا پڑے گا۔ اس مرض کی دوا اس سے بہتر اور سود مند کوئی نہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے، نہایت سچائی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی چاہتا ہوں کہ میری اس مرض سے جان چھوٹے۔ اسی دوا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اللہم اجعلنا من المخلصین۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا، نیکی پر، حیا پر، ایمان پر، تقوی پر، تاکہ بدکاری اور بے حیائی سے انہیں دور رکھیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہے، مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، صاحب اخلاص بندوں میں سے ہے۔ تو چونکہ وہ صاحب اخلاص بندوں میں سے ہے تو اس کوالٹی کی بنا پر اللہ تعالی نے ان سے سوء اور فحشاء کو پھیر دیا، سارے مواقعوں کے باوجود اللہ نے ان سے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ تو اگر ہم واقعی سنسیئر ہوئے، سچے ہوئے، آنےسٹ ہوئے اپنے ساتھ اور اللہ سے دعا بھی کی تو اللہ تعالیٰ ایسی ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات دیں گے کہ جس سے ہمارے ایمان اور توحید میں خلل آ جائے، اتنی خطرناک بیماری کہ جو کہیں کا بھی نہ چھوڑے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اخلاص کی وجہ سے عشق کی مصیبت اور بدکاری سے بچا لیا گیا۔ یہ تھی وہ دوا جو سائل نے پوچھی تھی کہ کروں کیا؟ یاد ہے آپ کو وہ سوال جو شروع میں کتاب کے تھا، اور کس طرح انہوں نے قرآن سے جواب ڈھونڈ کے بتایا اس کو۔ قلب میں خلوص ہو اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عمل ہو تو حرام عشق ایسے دل میں جاگزین نہیں ہو سکتا۔ حرام عشق اس قلب میں جگہ بناتا ہے جو خالی ہوتا ہے، یعنی جس دل میں واقعی اللہ کی محبت نہیں ہوتی، حقیقی محبت نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ بقول کسی شاعر کے اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا تصادف قلبا خالیا فتمکنا، میں محبت کو جانتا بھی نہ تھا، اس سے پہلے محبوبہ کی محبت میرے پاس آ گئی، ابھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے، تو وہ محبت آ گئی۔ اس نے قلب کو خالی پایا کیونکہ وہاں اللہ کی محبت نہیں تھی تو وہ جاگزین ہوگی، اس نے جگہ پکڑ لی۔ جیسے کوئی خالی زمین ہوتی ہے نا تو قبضہ گروپ آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی جس دل میں اللہ کی محبت نہیں تو وہاں انسانوں کی محبت جگہ پکڑتی ہے۔ عقل مند اور ذی ہوش کو سمجھنا چاہیے کہ عقل اور شریعت تحصیل مصالح یعنی مصلحتوں کا حاصل کرنا، ان کی تکمیل یعنی مکمل طور پر انہیں حاصل کرنا، اور مفاسد کی مدافعت یعنی جو بگاڑنے والی چیزیں ان کو دور کرنا، ان کو واجب اور لازم قرار دیتی ہیں۔ یعنی عقل اور شریعت کیا کرتی ہے؟ عقل اور شریعت کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہیں، مصلحت کی ہیں، اس کے لیے بہتر ہیں، ان کو مکمل کرے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان کی تکمیل کرے، اور جو چیزیں بگاڑ کی طرف لے جانے والی ہیں ان کی مدافعت کرے، ان کو دور رکھے۔ سمجھ آ گیا جملہ؟ یعنی عقل اور شریعت مصلحتوں کو، فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں، ان کی تکمیل کرتی ہیں، مفاسد کی مدافعت کرتی ہیں، اور لازمی طور پر ایسا کرتی ہیں۔ کسی عقل مند کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش آئے جس میں مصلحت ہے، یعنی فائدہ ہے، اصلاح کی بات ہے، اور مفسدہ بھی ہے یعنی بگاڑ بھی ہے، خرابی بھی ہے، یعنی کوئی ایک چیز آپ کے سامنے جس میں دونوں چیزیں نظر آ رہی، تو اس وقت اس پر دو باتیں لازم ہو جاتی۔ مثلا شراب کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ کل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، دونوں چیزیں آ گئی سامنے، تب کیا کریں؟ تو دو باتیں لازم ہوتی، ایک علمی، دوسری عملی۔
علمی بات یہ ہے کہ انسان مصلحت اور مفسدے میں سے راجح پہلو پر غور کرے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. تو راجح کیا ہے؟ نقصان. شراب کے کیس میں اسی طرح ہر کیس میں آپ دیکھیے کہ کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. پوری کوشش سے راجح پہلو کو سمجھے، یہ نہیں صرف سطحی ظاہری طور پر. اور جو پہلو اصلح ہو، یعنی جو زیادہ بہتر ہو، فائدہ مند ہو، اسے اختیار کر لے، اسے لے لے. یعنی چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے، کیونکہ اصلح پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے. اللہ نے عقل دی اس لیے ہے. یہ معلوم ہے کہ عشق اور صورت پرستی میں نہ کوئی دینی مصلحت موجود ہے نہ دنیاوی، اور اگر اس میں کوئی مصلحت موجود بھی ہو تو اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر دینی اور دنیوی مفاسد موجود ہوتے ہیں. یعنی بہت سے اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ کئی طریقوں پر ہے. اب وہ وضاحت کریں گے کہ کیا کیا خرابیاں ہیں. اول، سب سے پہلی خرابی عشق کی. پروردگار عالم کی محبت اور ذکر کے ساتھ مخلوق کی محبت اور ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی، اور بعض اوقات مخلوق کی محبت اور ذکر بڑھ جاتا ہے. کس سے؟ اللہ کی محبت اور ذکر سے. کیا یہ خرابی نہیں؟ حج کے موقع پر جب اہل عرب مزدلفہ جاتے، عرفہ نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے واپس آتے، اور مزدلفہ کے قیام میں کیا کرتے تھے؟ آباء و اجداد کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے. تو اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. تو آباء و اجداد سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی اپنے خاندان سے، اپنے باپ دادا سے، اور خاص طور پر ان کے کچھ کارنامے ہوں تو لوگ ان کی بڑی باتیں کرتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب سارا خاندان مل بیٹھتا ہے تو پھر بڑوں کی باتیں ہونے لگتی. ہمارے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، چچا ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. تو ان کا ذکر بہت زیادہ ہونے لگتا ہے. حتیٰ کہ عبادت گاہ میں بھی، مسجد ہو، عرفات کا میدان ہو، مزدلفہ ہو، لوگ چونکہ اور تو کوئی کام ہوتا نہیں وہاں، نمازیں پڑھی، تھوڑا بہت ذکر کیا اور بیٹھ کے پھر مجلسیں جمائی. تو اہل عرب ان مجلسوں میں کیا کرتے تھے؟ تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لیا، لیکن زیادہ ذکر کس کا ہوتا تھا؟ آباء و اجداد کا. ان کے بت آباء و اجداد تھے، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کی طرف اللہ بلاتا ہے یا اللہ کی طرف آؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ بل ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اس دین کو اختیار کریں گے جو ہمارے باپ دادا کا تھا. تو یہاں بھی وہ باپ دادا کو بہت یاد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اتنا ہی ذکر کر لو جتنا ان کا کرتے ہو. او اشد ذکرا، مطلوب کیا ہے؟ اشد ذکرا، زیادہ ذکر. کس کے ذکر سے؟ باپ دادا کے ذکر سے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. تو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ اللہ کا ذکر عبادت کے وقت، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ حج ہو. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عشق کا سب سے بڑا نقصان جو دینی اعتبار سے ہے وہ ہے کہ پروردگار عالم کی محبت اور ذکر کے ساتھ مخلوق کی محبت اور ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی. ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہر دو چیزیں باہم ایک دوسرے پہ غالب ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. ان کے درمیان جنگ ہوتی رہتی ہے اور لازماً ایک دوسرے پہ چھا جاتی. بالآخر جو غالب آتا ہے اسی کی سلطنت اور حکومت قلب پر قائم ہو جاتی.
قلب اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، یا اللہ کا یا غیر اللہ کا۔ دوم، معشوق کے عشق اور محبت میں اس کا قلب سخت ترین عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، دل کے اندر اضطراب، بے چینی، پریشانی، جس سے اسے کسی وقت بھی نجات نہیں ملتی۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ عذاب لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، فما فی الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة او لاشتياق فيبكي ان نأوا شوقا اليهم ويبكي ان دنوا خوف الفراق فتسخن عينه عن الفراق وتسخن عينه عند الطلاق۔ محبت کرنے والے سے زیادہ اس زمین پر کوئی بدبخت نہیں، اگرچہ اسے محبت کا مزہ میٹھا معلوم ہوتا ہے، تم دیکھو گے کہ وہ ہر وقت روتا ہی رہے گا، فراق کے خوف سے یا وصال کے شوق میں۔ اگر معشوق دور ہوتا ہے تو جدائی کے مارے روتا ہے، اور اگر قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے روتا ہے کہ اب پھر جدا ہونا ہے، الگ ہونا ہے۔ بس اس کی آنکھیں فراق کے وقت گرم آنسو ٹپکاتی ہیں اور ملاقات کے وقت بھی روتی ہیں۔ تو یہ رونا جو غیر اللہ کے لیے ہے یہ ایک عذاب ہے۔ تو کیا فائدہ پھر ایسی چیز کا جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ غرض عشق وہ مصیبت ہے کہ عاشق لذت اندوز ہوتا ہے تب بھی اس کا قلب عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یعنی اگر وقتی طور پر اس عشق کی وجہ سے کوئی قلب کو لذت حاصل ہوتی بھی ہے تو بھی دل عذاب میں ہی ہے، مصیبت میں ہے، مسلسل پریشانی میں ہے۔ سوم، تیسری بات، عاشق معشوق کا اسیر اور غلام بن جاتا ہے، ایسا اسیر اور غلام کہ وہ اسے ہر وقت ذلیل و خوار اور رسوا کرتا رہتا ہے۔ عشق کا نشہ اس پر کچھ اس طرح سوار رہتا ہے کہ اسے اس ذلت اور رسوائی کی مصیبت کا شعور اور احساس تک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اس کو ذلت کا، رسوائی کا بھی فکر نہیں ہوتا، اور اس کے قلب کی حالت اس چڑیا کی سی ہو جاتی ہے جو کسی بچے کے ہاتھ میں گرفتار ہو۔ آپ نے دیکھا کبھی بچے چڑیا پکڑ لیتے ہیں اور چڑیا جو ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے، دل اس کا پھڑک رہا ہوتا ہے اور وہ چائیں چائیں کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ اسے ستاتا رہتا ہے اور اسے ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے، لیکن چڑیا کی جان جاتی ہے۔ اسی طرح عاشق کی حالت ایک دست و پا بستہ، یعنی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، آزاد نہیں، اس قیدی کی سی ہے۔ اس کے برعکس جو اس بیماری سے آزاد ہے وہ اس مصیبت سے بھی آزاد ہے۔ عاشق کی حالت کے متعلق کسی نے کہا ہے، طلیق برأی العین وہو اسیر علیل علی قطب الہلاک یدور۔ عاشق بظاہر تو آزاد نظر آتا ہے مگر وہ ایک قیدی ہے، وہ ایک بیمار ہے جو ہلاکت کے محور پر گھوم رہا ہے۔ ومیت یرا فی صورت الحی غادیا ولیس لہ حتی النشور نشور۔ وہ ایک مردہ ہے جو زندوں کی طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن حشر کے دن بھی اس کا زندہ ہونا دشوار ہے۔ اخو غمرات ضاع فیہن قلبہ فلیس لہ حتی الممات حضور۔ وہ ایسے غاروں میں پڑا ہے جہاں اس کا قلب کھو گیا ہے، لاسٹ ہے، اب موت تک اسے پھر اس کا قلب ملنے کا نہیں، اس نے اپنا دل ہی کھو دیا، اس کا اپنے دل پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا، وہ اپنے دل کو خود کنٹرول ہی نہیں کر سکتا اور موت تک وہ اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ چہارم، چوتھی بات، عشق انسان کو دینی اور دنیوی مسالے سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتا ہے، دین دنیا دونوں کی مصلحتیں، فائدے پشت کے پیچھے ڈال دیتا ہے اور اسے عشق کی مشغولیتوں ہی میں مصروف رکھتا ہے۔ اس لیے عشق اور صورت پرستی سے بڑھ کر مصالح دین و دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں، یعنی سب سے بری بیماری ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ دینی مصالح کا دار و مدار جمعیت قلب، جمعیت خاطر اور توجہ اللہ پر ہے۔ دین کے فائدے کب ہوتے ہیں انسان کو؟ جب انسان کا دل کیا ہو؟
جمعیت قلب ہو یعنی یکسو ہو، تب اس کی نماز صحیح ہوتی ہے، تب اس کے اندر خشوع ہوتا ہے، کچھ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے. اور اگر دل ہی پریشان ہے اور بکھرا ہوا ہے اور خیالات کہیں سے کہیں بھٹک رہے ہیں اور سامنے کیا ہو رہا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں اور ہی لاسٹ ہے، گم ہے، اسے کیا حاصل ہونا ہے؟ اس کے اندر تو پھر اللہ کی محبت جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا دھیان ہی کہیں اور ہے، لگا ہوا اور بٹا ہوا ہے، مشغولیت ہی کہیں اور ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے. دوسری چیز جمعیت خاطر، خاطر کہتے ہیں خیال کو، یعنی اس کے خیالات ہی بھٹکے ہوئے ہیں، ذہن ہی منتشر ہے. تو جب تک دل، دماغ، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی بھرپور انسان کی، تو اس کی عبادتیں بھی بیکار ہیں، وہ صرف ایک ایکسرسائز ہے. عشق اور صورت پرستی قلب و نظر کو کلیتاً یعنی مکمل طور پر، کلی طور پر متفرق اور متشتت بھی اسی سے بکھیر دیتی، متشتت کر دیتی، یعنی وہ بکھر جاتا ہے انسان. اور مصالح دنیویہ یعنی دنیا کے فائدے، مصلحتیں حقیقتاً مصالح دین پر موقوف ہیں، یعنی اگر دین بگڑ گیا تو دنیا کے کتنے بھی فائدے ہوں، کیا فائدہ ان کا؟ پس جس کے مصالح دینی ضائع ہوں گے اس کے مصالح دنیوی یقیناً زیادہ سے زیادہ ضائع ہو جائیں گے، یعنی اس کی دنیا بھی کسی کام کی نہیں رہے گی. پنجم، پانچویں بات، عشق کے لیے دنیا اور آخرت کی آفتیں اس قدر زیادہ اور تیز ہوتی ہیں جیسے خشک لکڑی میں آگ رکھنے کی دیر ہو، بلکہ خشک لکڑی میں آگ اس قدر جلد نہیں بھڑکتی جتنی زیادہ عشق کی آگ تیز ہوتی ہے، تیزی سے انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جس قدر قلب سے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور عاشق سے جس قدر اس کا اتصال بڑھتا جاتا ہے، یعنی کنیکشن زیادہ ہوتا ہے، کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس کو کسی اور چیز میں مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے جس قدر عشاق کو بعد اور دوری ہوتی کسی کو نہیں ہوتی، یعنی سب سے زیادہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں، نہ دعاؤں میں دل لگتا، نہ نماز میں، نہ قرآن میں، نہ کسی اور ڈھنگ کے کام میں. انسان کا قلب اللہ سے دور ہو جائے تو ہر طرف سے اس پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، شیطان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جس آدمی پر اس کا دشمن غالب آ جائے وہ مصائب ڈھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، یعنی ایسا شخص شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اور شیطان کون ہے؟ ہمارا دشمن. اور دشمن اگر کسی پہ قابو پا لے تو کیا چھوڑے گا اس کا؟ اس کی عزت، جان، مال، سامان، اسباب کیا چھوڑے گا؟ سب کچھ لوٹ کے نہیں لے جائے گا؟ اس انسان کو بھی اٹھا لے جائے گا، اس کے سارے سامان کو بھی لوٹ لے گا اور اس کی عزت بھی ساری برباد کر دے گا. تو اسی طرح شیطان جو انسان کا دشمن ہے، جب انسان کے دل پر قابو پا لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی لوٹتا ہے، اس کا اخلاق بھی، اس کی عبادات کی لذت بھی، اس کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے پھر. اور جس قدر بھی اس کے امکان میں ایذا اور تکلیف دینا ہوگا، یعنی دشمن جتنا بھی ٹارچر دے سکے وہ اسے ضرور پہنچائے گا. سوچئے کہ اس قلب کا کیا حال ہوگا جس پر اس کا قوی ترین دشمن پوری طرح غلبہ پالے اور اس پر حاوی ہو جائے. اس کا ایسا دشمن جو ساری مخلوق سے زیادہ اس کی عیب جوئی اور تخریب کاری میں لگا ہوا ہو، اور اسے اپنے حقیقی دوست سے جس کی دوستی اور نزدیکی کے بغیر اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی. کون ہے وہ؟ اللہ. بھٹکانے پہ تلا ہوا ہے، اسے فلاح و نجات اور فرحت و مسرت میسر نہیں آ سکتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.